করুন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাত দেবে। بیٹھ جاؤ. جا اللہ لوگوں میں لگے آرام سے بیٹھو، جسے بیٹھتے پل تھام مار کے بیٹھو. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عام طور سے نکاح کے موقع پر عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کرا دیا جاتا ہے. لیکن عربی میں کیا پڑھا جاتا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں اس کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ دین کی بنیادی باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا. یہ وہ خطبہ ہے جسے خطبۃ الحاجہ کے نام سے جانا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاں کہیں دعوت و تبلیغ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات کے مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا تھا. عیدین کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل اور پورے سال بھر کے لیے پیغامات آپ دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی آپ کا دستور تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر آپ کا سیر حاصل خطاب ہوا کرتا تھا. اور اسی طریقے سے نکاح کی مجلس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے، کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا جاتا ہے. آخر اس خطبہ میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ ہر مجلس میں یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے؟ اس کا مفہوم اگر آپ کے سامنے آ جائے
تو یہ اندازہ لگانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ یہ خطبہ در حقیقت دستور و منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس خطبہ کو اپنی زندگی کا دستور متعین کر لے اور اسی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اس انسان کی زندگی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس خطبہ میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ تعالی سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت اور معافی کا سوال کیا گیا ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ پھر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو گمراہ کر دینا چاہے تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا ہو تو دنیا بھر کے انسانوں، شیطان میں جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ انہیں گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ بھی نہیں کر سکتے۔ گویا ہدایت و ضلالت کا سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے اور گمراہی سے بچایا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ پھر اس کلمے کا اظہار کیا گیا ہے کہ جس کے اقرار کرنے کے نتیجے میں کہ غیر مسلم بھی مسلمان بن جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر کو وہ کلمہ یاد ہوگا جسے آپ کلمہ شہادت کے طور پہ جانتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی جاتی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کے مقابلے میں دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ رشتہ داری کے قائم رکھنے کی تعلیم اور تاکید بھی کی ہے۔ پہلے اللہ نے یاد دلایا کہ انسان دنیا میں آیا کیسے، ایک جان کو پیدا کیا، ان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی سے ان کا جوڑا نکالا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے انسانی آبادی سمندر کی طرح ٹھاٹے مار رہی ہے، عورت و مرد پر مشتمل۔ کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال رکھنا،
اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار اہل ایمان کو یا ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی بات بولا کرو۔ پھر اس کا فائدہ بتلایا کہ انسان اگر سچ بولتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سچ بولو گے اللہ تمہارے عملوں کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور بالکل اخیر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجھی نہیں کرتا ہے، اور وہ عبادت کرنے والا انسان عبادت کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہی انسان بڑی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل آخری حصہ ہے، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ بس 1-2 منٹ آپ کر لگے۔ خطبہ میں جن آیات کو شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ علماء اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کو جب تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، لیکن جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی خوشی کی خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دو۔ اس لیے یاد دلایا گیا کہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا، اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا۔ اسی خطبہ کی آیت میں یہ بات یاد دلائی گئی کہ جب بھی بولو تو سچی پکی بات بولا کرو۔ اب نکاح کے موقع پر دیکھتے ہیں دلہا سے پوچھا جاتا ہے فلاں بچی کا نکاح فلاں کی وکالت میں فلاں فلاں گواہ کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا۔ دلہا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے کہیے گا۔ جس وقت آپ کہیں گے میں نے قبول کیا، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ جو آپ کھاتے ہیں یا جو آپ کھائیں گے وہ اس بچی کو کھلائیں گے۔ جس اسٹینڈرڈ کا آپ پہنتے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کا کپڑا اسے پہنائیں گے۔ جہاں آپ رہتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق اسے وہیں رکھیں گے۔ اس کے دکھ درد میں آپ شامل ہوں گے، اس کی خوشی میں بھی شرکت آپ کی لازم و ضروری ہے۔ ان تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سینہ تان کے کہو میں نے قبول کیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ قبولیت کے بعد
کوئی انسان انکار کرتا ہے یا اس میں سستی اور کاہلی برتتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے یاد دلا چکا ہے کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد میری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ جہاں نئی زندگی کی شادی شدہ جوڑے کی حیثیت سے نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، وہاں اس خطبے میں انسان کو موت یاد دلایا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اگر کسی قسم کا معاملہ بگڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ ہے خطبہ نکاح کا پیغام۔ جیسے ہم میں سے ہر انسان کا دعویٰ ہے، کہتے بھی ہیں سب سے بہترین بات قرآن کی بات ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، لیکن طریقے رسول اللہ اور سنت رسول اللہ کو ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں اور اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جس کے بارے ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ سب سے بدترین چیز ہے، یعنی بدعت، رسم و رواج کی پابندی، مسلمانوں کا زیادہ تر حصہ انہی خرافات میں الجھا ہوا ہے۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور معاملات، آدمی سنت رسول کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، کتاب اللہ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، بدعت و خرافات اور رسوم و رواج کی پابندی اس طرح کرتا ہے جیسا لگتا ہے کہ قرآن حدیث کی کوئی تعلیمات ہو۔ میرے بھائیوں، یہ نکاح کا پیغام، نکاح کا خطبہ در حقیقت ایک پیغام ہے کہ اگر اس سے پہلے ہماری زندگی جیسی گزر رہی ہو، لیکن خطبہ نکاح میں شامل ہونے والے سارے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو خطبہ مسنونہ کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عام طور سے دیکھا جاتا کہ جب ایجاب و قبول کرا دیا جاتا تو دلہا سے کہتے کہ یہ کھڑا ہو کے السلام علیکم۔ بھائی آنے والا سلام کرتا ہے، جانے والا سلام کرتا ہے، بیچ میں کسی کو اٹھا کے سلام کرانا کیا معنی ہے؟ اس لیے تو اٹھ کے سلام تو نہیں کریں گے۔ ہاں، ان کی ویسے یہ مجلس رچائی گئی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم ان کا سمان کریں، ادب و احترام کریں، ان کے پاس پہنچے اور مبارکبادی کی دعا سنائیں، مبارکبادی کی وہ دعا سنائیں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا۔ وہ دعا کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم دوست احباب کی مجلس کی شادی کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں، رشتہ داروں کی شادی کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں، زندگی بھر کے لیے جو دعا ہونی چاہیے ایک چھوٹی سی دعا ہم یاد نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ تم کو برکت دے، اللہ تم پر برکت کی موسلادھار بارش برسا دے اور خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے۔ اس سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ دلہا دلہن کے لیے اور کیا دعا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلائی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان دعا کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے ہم مبارکبادی پیش کریں۔ مبارک ہو، مبارک دو سب کہتا ہے، لیکن اس دعا کے ذریعے سے اگر ہم کہتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی یہ دعا ہے، یہ دعا کے الفاظ ہے، ہم اس سے تبرک حاصل کرتے اگر پڑھیں گے یقیناً برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ زندگی کو خوشنما اور بہتر سے بہتر بنائے رکھے گا۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو نکاح ابھی پڑھایا جا رہا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے مسعود و محمون اور بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کے جو جگہ دے، ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ہم کو بولا تھا کہ نقد مگر بولے گھر میں جا کے لینے کا گھر میں بولے ٹھیک سمجھو نا ضرور نہیں لایا ٹھیک کوئی بات نہیں نسیم ہے نا دلہا کا نام ہے محمد نسیم ان کے والد کا نام محمد مصطفیٰ لڑکی کا نام ہے فاطمہ شمشیر ہاں فاطمہ شمشیر ان کے ابا کا نام ہے محمد شمشیر عالم وکیل میں ہے محمد جاوید حسین ایک گواہ ہے محمد مرغوب الحسن ہے نا اور دوسرا گواہ ہے محمد وسیم مہر ہے 20,000 روپے جو نقد کے طور پر ہے لیکن گھر میں ادا کریں گے ٹھیک ہے یہ بات ہے نا نقد ہوتا ہے تو سامنے ادا کرنا چاہیے نقد میں سامنے ادا کیا جاتا ہے